رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ شہر کا ہسپتال خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لمبی راہداریوں میں مدھم روشنی جل رہی تھی اور دیواروں پر پڑتے سائے ایسے لگ رہے تھے جیسے کچھ چھپ کر دیکھ رہا ہو۔ اسی خاموشی کو توڑتی ہوئی ایک ایمبولینس ہسپتال کے دروازے پر رکی۔ 2 زخمی لڑکے اندر لائے گئے، احسن اور سمیر۔ دونوں بچپن کے دوست تھے، ہر مشکل میں ساتھ اور آج بھی ساتھ، لیکن اس بار حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹرز نے فوری چیک کیا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر سنجیدہ ہو گئی۔ ان دونوں کو فوراً آپریشن کی ضرورت ہے، کیس پیچیدہ ہے، ایک نرس نے آہستہ کہا۔ سر، روم نمبر 7۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر جواب آیا، ہاں، آپریشن روم نمبر 7۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کے بارے میں ہسپتال میں عجیب کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں ہونے والے آپریشن عام نہیں ہوتے اور کچھ مریض کبھی پہلے جیسے واپس نہیں آتے۔ اسی دوران ایک شخص اندھیرے سے نکل کر سامنے آیا، ڈاکٹر رؤف۔ وہ نیا سرجن تھا، لیکن اس کی موجودگی میں ایک عجیب سا سکون اور خوف دونوں تھے۔ اس نے کیس فائل دیکھی، ہلکا سا مسکرایا اور کہا، انہیں فوراً تیار کریں۔ جب احسن اور سمیر کو آپریشن روم 7 میں لے جایا گیا تو کمرے میں غیر معمولی سردی تھی۔ مشینیں چل رہی تھی لیکن آوازیں دب سے گئی تھی۔ احسن نے کمزور آواز میں کہا، سمیر، یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ سمیر نے آنکھیں بند کرتی ہوئی جواب دیا، بس زندہ رہنا ہے۔ دروازہ بند ہو گیا، آپریشن شروع ہوا۔ چند لمحے بعد مشینوں کی آوازیں بدلنے لگی، پھر لائٹس ہلکی ہلکی جھپکنے لگی۔ ایک نرس نے گھبرا کر کہا، یہ ریڈنگ نارمل نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر رؤف خاموشی سے کام کر رہا تھا۔ احسن کو نیم بے ہوش میں عجیب آوازیں سنائی دینے لگی، تم یہاں نہیں بچو گے۔ سمیر نے آنکھ کھولنے کی کوشش کی اور اسے لگا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ اچانک لائٹ بند ہو گئی، صرف مشینوں کی آواز، پھر ایک اجنبی آواز آئی، آپریشن جاری رکھو۔ نرس چیخ اٹھی، یہ ڈاکٹر کی آواز نہیں ہے۔ جب لائٹ واپس آئی، ڈاکٹر رؤف اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک سایہ کھڑا تھا، بالکل اسی جیسا۔ پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب احسن اور سمیر ہوش میں آئی، وہ ہسپتال کے باہر تھے۔ صبح ہو چکی تھی، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن وہ دونوں خاموش تھے، جیسے کچھ اندر رہ گیا ہو۔ کچھ دن بعد عجیب چیزیں شروع ہوئی۔ رات کو انہیں وہی آوازیں سنائی دیتی، آپریشن جاری رکھو۔ کبھی کبھی انہیں لگتا جیسے کوئی ان کے جسم کو چیک کر رہا ہو۔ سمیر نے ایک رات کہا، ہم واقعی باہر آئے تھے، احسن کے پاس جواب نہیں تھا۔ پھر ایک دن سمیر غائب ہو گیا، اس کے کمرے میں صرف ایک نوٹ تھا، میں واپس جا رہا ہوں روم نمبر 7 میں۔ احسن دوبارہ اسی ہسپتال پہنچا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر سب کچھ بدل چکا تھا، دیواریں خراشوں سے بھری ہوئی تھی، روشنی مدھم اور خاموشی پہلے سے زیادہ بھاری۔ اچانک ایک آواز آئی، تم واپس آ گئے ہو۔ ڈاکٹر رؤف سامنے کھڑا تھا، لیکن اس بار وہ انسان کم لگ رہا تھا۔ احسن نے چیخ کر پوچھا، سمیر کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، وہ انتخاب کر چکا ہے۔ آپریشن روم 7 کا دروازہ خود کھلا، اندر سمیر کھڑا تھا، خالی آنکھوں کے ساتھ۔ میں ڈر گیا تھا، سمیر نے آہستہ کہا، اس لیے میں نے قبول کر لیا۔ ڈاکٹر رؤف بولا، یہ ہسپتال عجیب نہیں کرتا، یہ انسان کو بدلتا ہے۔ آپریشن روم 7 کوئی جگہ نہیں، ایک نظام ہے۔ احسن کے ذہن میں درد شروع ہوا، اسے سب کچھ یاد آنے لگا اور ایک حقیقت واضح ہونے لگی، وہ کبھی واقعی باہر گیا ہی نہیں تھا۔ اچانک سب کچھ بدلنے لگا، دیواریں، کمرہ، لوگ، سب بدلنے لگے۔ احسن چلتا رہا، لیکن راستہ اسے واپس اسی ہسپتال میں لے آتا تھا۔ آخر کار وہ رک گیا۔ اس نے آہستہ کہا، اگر یہ سب میرے ذہن میں ہے تو میں اسے ختم کر سکتا ہوں۔ اچانک سب کچھ غائب ہو گیا۔ جب اس نے آنکھ کھولی،
وہ ہسپتال کے بیڈ پر تھا۔ نرس بولی، سر مریض ہوش میں آ گیا ہے۔ یہ پہلا کامیاب سائیکالوجیکل ریکوری کیس ہے۔ احسن نے آہستہ سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر رؤوف وہاں کھڑا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سوال تھا، جیسے وہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا ایک اور لیول۔ کچھ جگہ انسان کو ٹھیک نہیں کرتے، وہ اسے ایسی حقیقت دکھاتی ہے جہاں سے واپسی کا یقین کبھی نہیں ہوتا۔ جب احسن نے آنکھ کھولی، وہ واقعی ہسپتال کے بیڈ پر تھا۔ مشینیں نارمل چل رہی تھی، نرسیں سکون سے کام کر رہی تھی، سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ نرس نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو، آپ واپس آ گئے ہیں۔ احسن نے گہری سانس لی، سب ختم ہو گیا۔ نرس نے جواب دیا، جی، اب آپ محفوظ ہیں۔ اسی لمحے کی نظر دیوار پر پڑی۔ وہاں ایک بورڈ لگا تھا، آپریشن روم نمبر 7 ایکٹیو۔ احسن کا دل زور سے دھڑکا، لیکن میں تو وہاں سے نکل آیا تھا۔ وہ اٹھنے لگا۔ ڈاکٹر رؤوف اندر آیا۔ آرام کریں، آپ ابھی کمزور ہیں۔ احسن نے گھبرا کر پوچھا، یہ سب حقیقت ہے نا؟ ڈاکٹر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس لیول پر ہیں۔ اچانک کمرے کی لائٹ ایک لمحے کے لیے جھپکی، وہی آواز، وہی پیٹرن۔ احسن کی آنکھیں پھیل گئی، نرس کا چہرہ بدلنے لگا، ڈاکٹر رؤوف کا سایہ لمبا ہونے لگا، اور دیوار پر لگا بورڈ آہستہ آہستہ بدل کر یہ بن گیا، پیشنٹ اسٹیل اینڈ پروسیجر۔ احسن نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن آواز نہ نکلی۔ آخری چیز جو اس نے سنی، آپریشن جاری رکھو۔